دوستوں کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کیسے خوش رکھے اور صحت والی لمبی زندگی دے۔ آج کی سٹوری کی طرف ایک لانگ سٹوری آئی ہے میرے پاس، تو جلدی سے ہینڈ فری لگا لیں، لائٹس آف کر کے آنکھیں بند کر دیں، کیونکہ یہ سٹوری آپ کو امیجنیشن میں لے جانے والی ہے۔ سید عباس نقوی انہوں نے یہ سٹوری ہمیں بھیجی ہے، تو چلتے ہیں ان کی سٹوری انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سید عباس نقوی ہے۔ میں یو اے میں تقریباً 25 سال رہا ہوں اور اب یو اے سے شفٹ ہو گیا ہوں۔ بایا پروفیشنل میں ایک آپریشن مینیجر سے ریلیٹڈ ہوں۔ میری پروگرامر ایکٹیویٹیز سے کافی حد تک واقفیت ہے اور میرا بلیف ہے کہ دوسری دنیا کی مخلوق کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دینے میں ہی اپنی خیر ہے۔ 2017 کے بعد سے پرنارمل ایکٹیویٹیز کو میں نے زیادہ قریب سے جانا اور پھر میں نے انویسٹیگیشنز کی، جو سکسیزفل کمیونیکیشن بھی اور خوف زدہ ایونٹ بھی کریٹ ہوئے۔ آج میں آپ سب کو اپنی زندگی کا ایک خوفناک کر دینے والا ایک قصہ سنانے چاہ رہا ہوں۔ یہ قصہ 100% سچ ہے، اور جس کو بھی شک ہو یا جو اس کو حقیقت نہ سمجھے تو بے فکر ہو کر اس جگہ جائے جس جگہ کا ذکر میں کچھ دیر میں کرنے والا ہوں۔ یہ بات 2017 کی ہے۔ میں ایک جاب کر رہا تھا دبئی میں۔ ہر چیز بہترین چل رہی تھی، خوش باز زندگی جا رہی تھی کہ ایک دن میرا ایک عربی دوست میرے گھر کھانے پہ آیا، تو اپنے ساتھ میرے گھر والوں کے لیے مٹھائیاں اور تحائف کے ساتھ تازی 4 بڑی مچھلیاں لے کے آیا۔ باتیں ہوتی رہیں، پھر کھانا لگا۔ کھانے کی ٹیبل پر بزنس کے حوالے سے باتیں ہونے لگیں اور میرے عربی دوست نے کہا کہ میں بھی مچھلیوں کا بزنس کر لوں، اس میں کافی پروفٹ ہے۔ جب اس نے مجھے ڈیٹیلز دیں تو کافی انٹرسٹنگ لگی آفر، اور میں نے من میں سوچا کہ واقعی اس میں کافی پروفٹ ہے۔ خیر اس نے کھانا کھایا اور ہمارا پلان سیٹ ہوا کہ 2 دن بعد اس کو اپنی بوٹ سے مچھلیاں اتارنے جانا ہے، تو میں بھی چلوں گا اس کے ساتھ۔ اس نے مجھے سجیسٹ کیا کہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر کے دیکھنا، اگر فائدہ ہوا تو ٹھیک، ورنہ کسی بڑے لاس میں نہیں جانا، جو کہ اس کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا۔ خیر تھرسڈے آیا، میں بہت ایکسائٹیڈ تھا اس کے ساتھ جانے کے لیے۔ اب ہم دبئی سے خرفقان سی پورٹ جا رہے تھے، جو کہ تقریباً 2 گھنٹے اور 45 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور بوٹس جیٹی پہ لگنا شروع ہو گئی تھی۔ وہاں کا طریقہ یہ ہے کہ بوٹ سے مچھلیوں کو بچھیرے اتارتے ہی بولی لگواتے ہیں۔ خیر میرا دوست بھی میرے ساتھ تھا، تو اس نے ایک لاٹ اٹھوائی مجھ سے، جس کے پرائس 300 درہم تھے، جس میں تقریباً 90 کلو مچھلیاں تھیں۔ میں نے مچھلیاں اٹھائیں اور تھرموکول باکس میں ڈال کر اپنی گاڑی میں لوڈ کیا اور دبئی کی پرانی فش مارکیٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ دبئی میں مارکیٹ رات کو 2 بجے اوپن ہوتی ہے، جو مچھیروں سے مچھلیاں خریدتے ہیں۔ خیر میں بھی وہاں چلا گیا۔ اللہ نے مہربانی کی اور 300 درہم کی انویسٹمنٹ پہ مجھے 1000 درہم مل گئے، جس سے میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا۔ سودا کر کے میں گھر واپس آیا اور صبح کو میں نے اپنی بیوی کو بتایا جو بھی ہوا اور جتنا بھی پروفٹ ملا۔ میرا بیٹا جو چھوٹا سا تھا 4 سال کا، وہ سن رہا تھا اور کہنے لگا کہ اس کو بھی جانا۔ خیر اگلے دن میں وائف اور بیٹے کو بھی لے گیا اور پھر میں نے 500 درہم لگائے اور 1200 درہم بنائے۔ اب میرا یہ کام بھی بہت اچھا شروع ہو گیا تھا، ایکسٹرا انکم تھی اور سیف ارننگ تھی۔ 2 مہینے میں میری یہ سچویشن ہو گئی تھی کہ میں اپنے لیے 2 ماہی گیر اور ایک 24 فٹ فشنگ لانچ ڈھونڈنے لگا تھا۔ ایک دن میرے اسی عربی دوست نے مجھے کال کی کہ 2 بڑی بورڈز آ رہی ہیں اور انویسٹمنٹ ساتھ کرتے ہیں اور پروفٹ بھی 50-50۔ میں نے اس کو جھٹ سے ہاں کر دی، نہ یہ سوچا کتنا پروفٹ ہوگا یا کتنا لاس، کیونکہ میری اس کامیابی میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جب بورڈز جیٹی پہ لگیں تو ہم نے پہلے ہی سودا کیا ہوا تھا۔ مچھلیوں کو بورڈ سے آف لوڈ کروایا اور ہم دونوں 2 ٹرکس کا ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ اس بار ہماری انویسٹمنٹ کافی بڑی تھی اور ہمارے پاس لگ بھگ 2500 کلو مچھلیاں تھیں۔ خیر رات کے 10 بج گئے تو 2 ٹرک جو ہم نے منگوائے تھے وہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی ٹرک آیا تو میں نے دوست کو کہا کہ تم دبئی مارکیٹ نکلو اور میں لوڈنگ کروا کے ٹرک کے ساتھ اپنی گاڑی میں پہنچتا ہوں، تاکہ وہ مارکیٹ میں سودا کرنا شروع کرے، کیونکہ مچھلیاں تو وہ دیکھ ہی چکا تھا۔ بتاتا چلوں جو مچھلیوں کی لاٹ آئی تھی اس میں 8 پیس شارک کے بھی تھے، جو کہ 6 سے 8 فٹ لمبے تھے، جن کا سودا فون پر آلریڈی ہو چکا تھا۔ خیر دوست چلا گیا اور میں طریقے سے مچھلیوں کو تھرموکول باکس اور برف کے اندر رکھوا رہا تھا کہ اچانک سے میرے سامنے ایک مانگنے والا ہے، جو اگلے سے کافی گندا اور غلیظ لگ رہا تھا۔ اس نے ڈارک بلو کلر کے کندورا یعنی کہ عربک ڈریس پہنا ہوا تھا اور بہت عجیب سا چہرہ تھا، جو کہ لگ رہا تھا کہ جلا ہوا چہرہ تھا، پر وہاں کافی اندھیرا تھا تو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آ کر مچھلیاں مانگی تو میں نے اس کو کافی ساری مچھلیاں دے دی، جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ جب میں نے اسے مچھلیاں دی تو اس نے واپسی غصے میں پھینک دی میری طرف اور 2 بڑی شارک کی طرف اشارہ کیا، جس میں میں نے یہ کہا یہ لینی ہے تو لو، ورنہ چلو یہاں سے کلٹی مارو۔ ان مچھلیوں کا سودا ہو چکا ہے۔ جو مچھلیاں میں اسے دے رہا تھا وہ بھی تقریباً 12-15 کلو تھی۔ خیر اس نے وہ مچھلیاں نہیں لی اور مجھے کہنے لگا کہ تو مجھے یہ نہیں دے رہا جو مجھے چاہیے، تو جا تجھے بھی یہ مچھلیاں اور سکون نہیں ملے گا۔ جس پہ میں نے کہا کہ ہاں چل ٹھیک ہے، نہیں ملے گا سکون تو نہ صحیح، پہلے تو میں تجھے مچھلیاں دے رہا تھا، اب ایک بھی نہیں دوں گا، دفع ہو جا۔ خیر وہ چلا گیا اور میں مچھلیوں کو باکس میں پیک کر کے نکلنے کے آخری مراحل میں تھا۔ 12 بجے لوڈنگ ختم ہوئی تو میں نے ٹرک والوں کو کہا کہ دبئی فش مارکیٹ پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ لہٰذا وہ لوگ ٹرک لے کر نکل گئے اور میں بھی دبئی فش مارکیٹ کے لیے نکل پڑا۔ اب جو لوگ یو اے میں رہتے ہیں وہ فجیرہ اور دیبا کے راستوں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ میں غرفان سے نکلا اور دیبا والا راستہ لیا۔ اب اس روڈ پر چڑھنے سے پہلے میں نے ملواری ریسٹورنٹ سے کڑک چائے لی، ایک سینڈوچ لیا، اپنی سگریٹ لی اور پانی کی بوٹل۔ لمبا راستہ تھا اور میں نے تیز جانا تھا۔
यहाँ सिर्फ एक और शॉर्ट ब्रीफ दे दूँ, ये रास्ता मगरिब के बाद वैसे ही पुरस्कार तरीन रास्तों में माना जाता है। खैर कहानी कंटिन्यू करते हैं। इस जगह से गुजरते ही एक मस्जिद आती है जिसको मस्जिद अली कहा जाता है, जो 1400 साल पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बनवाई थी। इस मस्जिद के बाद से कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, टोटल ब्लैक आउट रहता है मुसाफी तक। खैर अब मुझे चले 20-25 मिनट हो गए थे तो रास्ते में मुझे एक अरबी दुल्हन दिखाई दी जो सफ़ेद शादी के लिबास में मलबूस थी और वो मुझे लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी। मैंने गाड़ी नहीं रोकी और मैंने गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी और आगे चला गया। अब 10-15 किलोमीटर के बाद फिर वही दुल्हन दिखी, जिससे मुझे कंफर्म हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब गाड़ी तेज़ भगाने में ही खैर है। खैर मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और जैसे ही कुछ फासले पे पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि एक औरत जिसका कद 12 से 14 फीट है, जिस्म पे कपड़ा भी नहीं है, पाँव तक सिर के बाल, लाल अंगारे जैसी आंखें, बहुत बड़े बड़े पाँव और हाथों के नाखून उसकी उंगलियों से लंबे जो कि ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से मार रही है और उसके नाखून जब ज़मीन से रगड़ते थे तो चिंगारियाँ उठती थी। खैर मैंने आयतुल कुर्सी और जो कलिमात याद थे मैंने पढ़ना शुरू किया और गाड़ी भगाई। ड्राइविंग मिरर में देखा तो मेरी गाड़ी के पीछे आ रही थी। मेरे तो चारों हाथों और पाँव में जैसे बिल्लियाँ भागती। कुछ ही दूर पहुँचा था कि मेरी गाड़ी के पीछे के दोनों टायर ब्लास्ट हो गए। जैसे ही ये हुआ तो मैं समझ गया कि शायद मेरा वक्त आ गया और ये जो भी चीज़ है मुझे मार देगी। खैर मैंने गाड़ी में कुरान प्ले किया और पुलिस को कॉल की। लोकेशन मुझे नहीं पता थी तो उन्होंने कहा कि वो पुलिस की गाड़ी भेज रहे हैं। मेरी निगाहें बार बार शीशों पर जा रही थी कि कहीं फिर से वो चुड़ैल या जो भी चीज़ थी निकल के आ जाएगी। चंद मिनट में पुलिस आ गई और पुलिस को देखकर सुकून मिला, लेकिन जब तक पुलिस नहीं आई एक एक मिनट मेरे लिए मौत की तकलीफ जैसा था। खैर पुलिस की गाड़ी में 2 बंदे थे, एक तो बूढ़ा था और एक काफ़ी है। वो दोनों उतर के मेरे पास आए और पूछा कि मैंने क्यों बुलाया। तो मैंने कहा कि मेरे टायर ब्लास्ट हो गए और उनको कुछ नहीं बताया क्योंकि यूएई में ऐसी बातें करना कभी कभार महंगा पड़ जाता है। अब बात हो रही थी जो बूढ़ा पुलिस वाला था, उसने पूछा कि मैं इतना डरा हुआ क्यों, क्या मैंने कुछ देखा है, जिस पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टाल दिया। खैर मेरी गाड़ी को टो करके टायर शॉप पे लेके गए तो मुझ समेत टायर वाले और पुलिस वाले भी हैरान हो गए जब ये देखा कि दोनों टायर अंदर से फटे हैं और बकायदा 3-3 नाखूनों के निशान जैसे दिख रहे हैं। जो गाड़ी चलाते हैं वो खुद भी जानते हैं कि ऐसे होना 99% पॉसिबल नहीं है कि 2 टायर पीछे के एक साथ फट जाएं और वो भी अंदर वाली साइड से। मेरी गाड़ी के टायर फिक्स हुए, मैंने पानी पिया, वॉशरूम वगैरह से फ्री हुआ और पुलिस वाले भी जाने लगे। फिर जाते जाते बूढ़े पुलिस वाले ने कहा किस्मत वाले हो, वरना वो किसी को छोड़ती नहीं है। ये सुनकर मैं कम्प्लीटली सुन हो गया और सांसें तो जैसे ख़त्म ही हो गई। खैर टायर्स लगवाए, अल्लाह का नाम लिया और फिर से इशार बांधा और दुबई के लिए गाड़ी भगाई। अब रास्ता खौफनाक नहीं था पर मेरे सर पर जल्दी पहुंचने की उलझन सवार थी। टाइम 2 बज चुके थे। मैं दुबई फिश मार्केट के करीब ही था कि मेरे अरबी दोस्त की मुझे कॉल आई जो पूछ रहा था कि मैं कहाँ और कितनी दूर हूँ, क्योंकि मसला हो गया और मैं वहाँ जल्दी से पहुँचूँ। ये सुनकर एक बार फिर मैं सुन हो गया। अब जो 15 मिनट का सफ़र रह गया था ऐसा लग रहा था जैसे 1500 किलोमीटर बाकी है। बिलाखिर मैं मार्केट पहुँचा तो मेरे अरबी दोस्त ने मुझे कहा कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि एक एक मछली अंदर ट्रक में गल सड़ गई है। ये सुनकर जब मैं ट्रक की जानिब आया तो क्या देखता हूँ सारी मछलियाँ ख़राब हो गई। लेकिन दिल दहला देने वाली चीज़ तो ये थी कि सारी की सारी शार्क्स के पेट पे उन्हीं 3 नाखूनों के जैसे निशान थे जो मेरी गाड़ी के दोनों टायर्स पर थे। कुछ देर पहले उन शार्क्स के पेट चौक हो चुके थे। खैर अब कुछ हो तो नहीं सकता था। अब यूँ समझे कि 2 महीनों में जो कमाया था वो सारा का सारा एक ही रात में चला गया और फिशरीज़ का बैलेंस मेरा माइनस में चला गया, यानी कि जेब से पैसे दिए ट्रक वालों को भी जो तकरीबन 1500 दिरहम थे। मैं थक के घर वापस आया और नहा के सो गया। दूसरे दिन वीकेंड था, मैं सो के उठा, वाइफ को सारी स्टोरी बताई। वो सुनकर बहुत डर गई और फिर मैंने उसको उस खलीज आदमी के बारे में बताया जो मुझे धमकियाँ दे रहा था। खैर फिर रात हुई, 11-11:30 बजे हम तीनों सोने के लिए लेट गए। बीच रात में तकरीबन रात के 2 बजे मेरी वाइफ ने मुझे उठाया और मेरी आंखें खुलते ही उसने अपना हाथ मेरे मुंह पे रख दिया और इशारा किया कि लिविंग रूम की तरफ जाऊँ। मैं वहाँ गया तो देखा मेरा बेटा लिविंग रूम में सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और किसी अनदेखे से बातें कर रहा था। ये देखकर मैं भाग के उसके पास गया और उसको गोद में उठा लिया। मेरे बेटे ने जो ही मुझे देखा तो कहने लगा कि वो तो लिविंग रूम में मेरे साथ था। ये तो सुन के अब मैं काफ़ी डर गया। जब तक बात मुझ तक थी तो बर्दाश्त था, अब बात घर वालों तक आ चुकी थी। अगले दिन मेरी वाइफ ने मुझे उठाया, मैं सो रहा था कि जब वो वॉशरूम जाने के लिए उठी तो उसने एक औरत को खून में तर देखा जो कि हंस रही थी, वो भी लिविंग रूम में, जिसको देखकर वो भाग के कमरे में आ गई और मुझे उठाया और ज़ोर ज़ोर से कांपना शुरू हो गई। ये सुनकर मैंने बेटे को गोद में उठाया और वाइफ को लिया और घर से बाहर आ गया। रात को 3-3:30 बजे का ये टाइम हो रहा था जब मैंने होटल में बुकिंग की। जब हम गाड़ी की तरफ भाग रहे थे तो हमें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई घुरा रहा है और गंदी आवाज़ में हंस रहा है। मेरे पूरे घर में कच्चे और सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही थी। अगले दिन मैंने अपने एक दोस्त को ये सब बताया तो मुझे अपने ससुर के पास ले गया जो कि साहिब इल्म थे, जो वेकेशन पे इत्तफाक से उनके घर पे आए हुए थे। जब मैंने उनको सारी कहानी बताई तो उन्होंने कुछ तदबीर बताई और फिर इस चीज़ से जान छुड़ाने का तरीका। उन्होंने कहा कि 7 दिन का ये अमल है, पर मुझे अकेले को 7 दिन रात को 10 बजे के बाद काला कपड़ा रोज़ 1 गज़ चलाने के लिए अपने घर जाना होगा और कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ पे किसी भी आवाज़ पे या किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है।
خیر یہ 7 دن بھی کسی موت سے کم نہیں تھے. روز کے روز عجیب عجیب چیزیں ہو رہی تھیں ہمارے ساتھ. اب چونکہ میں اتنا پریشان تھا, میں نے اپنے دوست کی سسر کی ہیلپ لی اور ساتھ ساتھ روز مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے اور آیت کریمہ کا عمل کرواتا تھا اور مٹھائی بانٹتا تھا. میں روز 10 بجے کے بعد اپنے گھر جاتا تھا, ان جناب کے بتائے ہوئے عمل پہ عمل کرتا تھا. کئی دفعہ مجھے وہاں پر تکلیف پہنچی, کبھی مار پڑی تو کبھی کسی نے کچھ پھینک کے بہت زور سے مارا, تو کبھی گندی شکل کی چیزیں اچانک سامنے آ جاتی تھی جو میری روح کو ہلا دیتی تھی. اللہ اللہ کر کے 7واں دن آیا تو عامل صاحب خود میرے ساتھ میرے گھر تک آئے اور اپنی پڑھائی شروع کی. یوں سمجھو کہ ایک زلزلے یا کوہرام کا سا سما تھا. عجیب آوازیں, چیخیں اور پورا گھر لرزا دیا. انہوں نے آخرکار ان چیزوں کو حاضر کیا جو چیز مجھے تنگ کر رہی تھی. جب وہ چیز آئی تو اس کو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد مجھے تقریباً 5 دن بہت تیز بخار. میں بتانا چاہوں بھی تو اس چیز کا حلیہ تصور نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اتنا خوفناک تھا کہ بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے. مجھے صرف سوچ کے ہی وحشت ہونا شروع ہو جاتی اتنے سالوں کے بعد بھی. خیر عامل صاحب نے اس کو میری آنکھوں کے سامنے چلا دیا, کیونکہ اس نے عامل صاحب کو یہ ظاہر کیا کہ وہ مجھے, میرے بیٹے کو اور میری بیوی کو جان سے مار دے گی. اور وہ میرے پیچھے اس لیے لگی تھی کہ اس کے بچوں کو بھوک لگی تھی. اس کے بچوں نے جو مچھلی مانگی تھی وہ میں نے دینے سے منع کر دیا تھا, جس سے وہ اور اس کے بچے میری بیوی اور میرے بیٹے کی جان کے دشمن بن گئے تھے. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سمندر پہ اور سمندر کی ہر شے پہ ان کا یعنی جنات کا حق ہے. وہ مجھے فزیکلی ہارم اس لیے نہیں کر سکی کہ میں ایک سید ہوں, لیکن مینٹلی ٹارچر فزیکلی ٹارچر سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے, جو 20 دنوں تک وہ مجھے اور میری فیملی کو دیتی رہی. یہ جانتا ہوں کہ اگر اس سے جان نہیں چھڑائی جاتی تو وہ میری اور میرے گھر والوں کی حالت ایسی کر دیتی کہ شاید ہم اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی بڑا نقصان پہنچا بیٹھتے. اتار ہوا, جلاؤ ہوا اور پھر گھر میں پرامن ماحول واپس آیا. ہم اپنے گھر پورے 15 دن کے بعد واپس آئے, جب اطمینان ہو گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ 20 دن اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکوں گا. سننے میں تو بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں سٹوریز, اور وہ لوگ جن کے اوپر یہ گزرتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں, ان کے گھر والے یا ان کا اللہ. یہ تھی میری کہانیوں میں سے ایک کہانی. اگلی کہانیاں بھی بیان کروں گا جو 2017 کے بعد سے ایز اے پرانارمل ایکٹیویٹیز انویسٹیگیٹر فائنڈنگز ہے. اگر مناسب لگے تو ضرور اپنی ایڈیشن میں یہ ایک سچی سٹوری ایڈ کر لیں. بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. السلام علیکم عدنان بھائی, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. یہ کہانی میرے ماموں کی ہے. ہم آزاد کشمیر راولا کوٹ کے قریب گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. شہر سے ہمارا گھر تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے. ہماری جگہ بہت سنسان اور ویران ہے. یہ بات آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی ہے کہ جب ہماری خالہ کی شادی تھی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ہمارا علاقہ بہت سنسان ہے اور یہاں گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوتے ہیں. حالانکہ شادی اکتوبر کے آخر میں تھی. سب آس پاس کے گھروں میں دعوت دے دی گئی تھی. اب دور کے کچھ گھر باقی تھے تو اس کی ذمہ داری ماموں کو دی گئی, چونکہ ماموں نے پیر کی دوپہر 2 بجے اپنے دوست اقبال انکل کے ساتھ دعوت دینے کا پروگرام بنایا. ماموں کا کہنا تھا کہ وہ گاڑی پہ جائیں, لیکن اقبال انکل کے اصرار پر وہ ان کی بائک پر گئے. راستہ کافی دشوار تھا اور سڑک کچی تھی, اور اس لیے ان کو گھر پہنچتے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ گیا. تقریباً 3:30 بجے کے قریب لوگ ہمارے رشتہ داروں کے گھر پہنچ گئے. وہاں پہنچے ہی تھے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی. رشتہ داروں نے کہا کہ بیٹھیں, چائے وغیرہ پئیں. تب تک شاید بارش بھی تھم جائے, لیکن بارش تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. مغرب تک موسلا دار بارش رہی. اب بارش کے تھمتے ہی اقبال انکل اور ماموں نے رشتہ داروں سے اجازت چاہی, اور تب تک انہوں نے کھانا تیار کر لیا تھا. اب وہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے. کھانے وغیرہ سے فارغ ہوتے ہوئے اب تقریباً 8 بج چکے تھے. اب انہوں نے جانے کی اجازت مانگی. رشتہ داروں نے انہیں روکنا چاہا کہ راستہ سنسان ہے, آج رات یہیں رک جائیں, لیکن ماموں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شادی والا گھر ہے, بہت مصروفیات ہیں, اس وجہ سے ہمارا جانا ضروری ہے. رشتہ داروں نے انہیں یہ کہہ کر رخصت کیا کہ ڈرنا نہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا اور پہنچ کے اطلاع دے دینا. رشتہ داروں نے اس راستے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا, اس وجہ سے انہوں نے انہیں احتیاط کا مشورہ دیا. ماموں اور اقبال انکل نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا اور نکل گئے. سڑک گیلی ہونے کی وجہ سے وہ بائک آہستہ آہستہ چلا رہے تھے. سڑک کے دائیں بائیں دونوں طرف گھنے درخت تھے جو رات کو ایک خوفناک جنگل کا منظر پیش کر رہے تھے. رات کافی گہری ہو چکی تھی. بائک کی لائٹ کے علاوہ اور کوئی دوسری روشنی نہیں تھی. اور وہ لوگ مین روڈ کے قریب پہنچنے ہی لگے تھے جب ماموں کو نیچے پڑے پتوں پہ کسی چیز کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی. ماموں نے اس آواز کو پہلے نظر انداز کیا, لیکن وہ آواز ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ ان کے قریب سے آ رہی تھی. ماموں نے اس بات کا ذکر اقبال انکل سے نہیں کیا کہ وہ ہڑبڑا کے بائک نہ گرا دیں. راستہ بارش کی وجہ سے پہلے ہی بھیگا ہوا تھا اور سڑک بھی کچی تھی. تھوڑا سا آگے جا کے اقبال انکل نے ماموں سے بولا, مسعود تمہیں بھی کسی چیز کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ شاید کہ کوئی جنگلی جانور ہے. ماموں نے بھی ان کی بات پر حامی بھری اور ان سے کہا کہ بائک چلاؤ اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہو. اب وہ مین روڈ کے کافی قریب پہنچ چکے تھے. اب انہیں مین روڈ اپنے سامنے نظر آ رہی تھی. اتنے میں انہیں سڑک کے کنارے ایک عورت بیٹھی دکھائی دی. اقبال انکل نے ماموں سے کہا, یہ بھی یہاں کیا کر رہی ہے؟ شاید کسی کے انتظار میں ہو. انہیں جنگلی جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے چل کے مین روڈ پر بیٹھ جائیں. جیسے ہی وہ اس کے قریب جانے لگے, اقبال انکل نے اس کی شکل پر غور نہیں کیا, لیکن ماموں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا جو بہت خوفناک تھا. ماموں نے اقبال انکل سے کہا کہ بائک جلدی چلاؤ اور اس کی طرف نہ دیکھنا. ماموں کی آواز کافی گھبرائی ہوئی تھی. ماموں نے یہ کہتے ہی بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا. اقبال انکل نے جلدی سے بائک کی سپیڈ بڑھائی.
اور وہ مین روڈ تک پہنچ گئے. مین روڈ پہ پہنچتے اقبال انکل نے پوچھا مسعود کیا تھی وہ چیز؟ ماموں نے کہا پتہ نہیں لیکن وہ انسان نہیں تھی. اقبال انکل نے بہت تیزی سے بائک کو گھر کی طرف بڑھانا شروع کر دیا. بائک تقریباً گھر سے 5 منٹ کی دوری پر تھی. ماموں اور اقبال انکل نے سکون کا سانس لیا. اتنے میں ماموں کو اپنے پیچھے سے چیخوں کی آواز آئی. ماموں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس بار اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ واضح تھا. اب ماموں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے تھے. اقبال انکل جو کہ اس چیز سے بالکل بے خبر تھے انہوں نے بائک گھر تک پہنچا دی. گھر پہنچ کر جب بائک روکی تو اقبال انکل نے کہا کہ مسعود اترو. کچھ دیر ان کا جواب نہ آنے پر اقبال انکل نے پیچھے مڑ کر دیکھا. ماموں کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بت بنے بیٹھے تھے. اقبال انکل نے شور کر کے باقی افراد کو گھر سے بلایا. انہوں نے ماموں کو پکڑ کے بائک سے نیچے اتارا. ماموں کا جسم بے جان تھا. انہوں نے ماموں کو سہارا دے کر بستر تک پہنچایا. کچھ ہی دیر بعد ماموں کو شدید بخار نے جکڑ لیا. ماموں کا بخار تقریباً 3 دن بعد ٹھیک ہوا. تب انہوں نے اپنا یہ قصہ سب گھر والوں سے بیان کیا. ماموں کی طبیعت ٹھیک تھی تو گھر والوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا. حالانکہ شادی بھی خیر خیریت سے ہو گئی تھی. خالہ کی شادی کے تیسرے دن ماموں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے. کھڑکی کھلی تھی تب ماموں کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی. ماموں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہی عورت کھڑکی کے باہر سے گزر رہی تھی. اس نے ایک نظر اٹھا کر ماموں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی. اس کی شکل دیکھ کر ماموں کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی. ماموں کی چیخ سنتے ہی سارے افراد ان کے کمرے میں آ گئے. ماموں بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے. ماموں نے ہانپتے ہوئے وہ سارا واقعہ گھر والوں کو بتایا. اب سب گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی ماموں کو کسی عالم صاحب کے پاس لے جائیں گے. صبح جب وہ لوگ عالم کے پاس گئے تو عالم نے ماموں کو دم کیا اور ایک تعویذ دیا اور یہ بتایا کہ ماموں کے اوپر کسی چڑیل کا سایہ ہے. وجہ ماموں کا اس کو پیچھے پلٹ کر دیکھنا تھا. اس کے بعد ماموں تو ٹھیک ہو گئے لیکن آج بھی کبھی کبھار رات کو ان کی خوفناک چیخوں کی آواز آتی. یہ میرے ماموں کا ایک واقعہ تھا. سوچا آپ سے اور آپ کے ویوز سے شیئر کر دوں. اللہ حافظ. السلام علیکم عدنان بھائی. میرا نام حریف ہے اور میں راولہ کوٹ کا رہنے والا ہوں. میں بھی کچھ عرصہ ہوا اسلام آباد میں آیا ہوں تو میں نے آپ سے اپنے ایک ریلیٹیو کی سٹوری شیئر کرنی ہے. آج سے تقریباً 4 سال پہلے جب ہم گاؤں میں تھے تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہمارے ریلیٹیو کا گھر تھا. وہ ایک کمپنی میں کام کرتے تھے جس کی ٹائمنگ 9 سے 8 بجے تک. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر راولہ کوٹ کوئی آیا ہو تو اسے پتا ہوگا کہ وہاں کس قدر سنسان جگہ ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ریلیٹیو ایک دن اپنی کمپنی میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے اور انہیں رات کے 10 بج گئے تھے. تو ان کے پاس ایک مہران کار ہوتی تھی جس پہ سفر کرتے تھے. وہ رات 10 بجے اپنی کمپنی سے نکلے تو پہلے انہوں نے اپنی فیملی جس میں ان کے 3 بچے تھے اور ایک وائف تھی انہیں کال کر کے اپنی خیریت بتائی اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے. ہمارے گاؤں میں جتنے بھی بازار یا کوئی کمپنی وغیرہ ہیں وہ گھر سے کم 1 کلومیٹر دور ہیں. تو ہمارے جو ریلیٹیو تھے وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے آج ایک شارٹ راستے سے اپنے گھر کی طرف آئے تاکہ جلدی گھر پہنچ سکیں. تو ایریا بہت سنسان ہے. ہم وہاں سے دن میں بھی گزرنے سے ڈرتے تھے جبکہ ہم 5 یا 6 دوست اکٹھے جاتے تھے. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں وہ کس قدر خوفناک جگہ ہوگی. تو رات کو تو وہاں ایک دم خاموشی تھی اور وہ کار تیز ڈرائیو کر رہے تھے. اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت نے ان کی کار کے سامنے ہاتھ ہلایا اور لفٹ مانگی. انہوں نے اسے دیکھا اور فوراً کار روک دی اور سوچا کہ یہ بیچاری لڑکی کیا پتا کس وجہ سے اس خوفناک جگہ پہ پھنس گئی ہے. تو انہوں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں اور وہ بھی اکیلی. تو اس نے آگے سے کوئی رسپانس نہیں دیا ان کی بات کا اور ایک پیاری سی آواز میں کہا کہ مجھے پلیز آگے تک چھوڑ دیں. میں بازار گئی تھی اور آتے آتے رات پڑ گئی ہے اور پلیز مجھے آگے آبادی تک چھوڑ دیں. تو اتنے میں انہوں نے اپنی کار کا ڈور اوپن کیا اور اسے پیچھے بیٹھنے کا کہا اور کار ڈرائیو کرنے لگے. تو ابھی 6 سے 7 منٹ ہی ہوئے تھے کہ پیچھے سے ایک گاڑی کی لائٹ ان کے سائڈ مرر پہ پڑی. تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک کار تھی جو بہت تیزی سے ان کے پاس سے گزر گئی. تو وہ مرر سے پیچھے ہی دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ان کی نظر اس لڑکی کے پاؤں پر پڑی. تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے پیر بالکل الٹے تھے. تو میرے وہ ریلیٹیو بہت ڈر گئے اور انہوں نے اسے کچھ ریئلائز نہیں کروایا کہ وہ سب جان چکے ہیں. وہ کار ڈرائیو کر رہے تھے کہ سامنے سے انہیں ایک اور لڑکی روڈ کے کنارے جاتی ہوئی دکھی. تو انہوں نے کہا کہ اس مخلوق کے ساتھ اکیلے میں مر جاؤں گا. تو انہوں نے اس لڑکی کے سامنے گاڑی روکی اور اسے کہا کہ آؤ میں آپ کو آگے تک چھوڑ دوں. اس لڑکی نے ایگری کیا اور پیچھے بیٹھنے لگی. تو انہوں نے اسے آگے بیٹھنے کو کہا تو وہ ان کی بات مان کر آگے بیٹھ گئی. اتنے میں انہوں نے لڑکی کو اشارہ کیا کہ پیچھے بیٹھی لڑکی کے پاؤں دیکھو. تو اس نے اس لڑکی کے پاؤں دیکھے اور خاموشی سے آگے مڑ گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے دیکھا کہ اس لڑکی کے پاؤں الٹے ہیں. تو اتنے میں اس لڑکی نے ایک دل دہلا دینے والی بات کہی اور کہا کہ نیچے دیکھو کیا اس کے پاؤں اور میرے پاؤں اسی طرح الٹے ہیں. عدنان بھائی وہ اس طرح ہو گئے تھے کہ جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہے. اور انہوں نے فوراً بریک لگائی اور جب مڑ کر ان کی شکل کی طرف دیکھا تو ان کی شکل بہت خوفناک تھی اور وہ دیکھ کر خاموش ہو گئے. اور جب رات کے 2 بجے تک بھی وہ گھر نہیں آئے تو ان کی وائف وہ ہمارے گھر آئی اور انہوں نے ان کے نہ آنے کا ہمیں بتایا. تو ہم اسی راستے پر انہیں ڈھونڈنے چلے گئے اور خوش قسمتی سے وہ ہمیں مل گئے. مگر جب ملے تو ان کی کار کے دونوں دروازے پر اس طرح کے نشان تھے کہ جیسے کسی نے بڑے ناخونوں سے
इस तरह के निशान बनाए हैं और वो अंकल खुद गाड़ी में भी होश पड़े थे। तो हमने उन्हें उठाया और घर लेकर आए। होश नहीं आया। बिलाखिर उन्होंने बहुत दम दरूद करवाया और डॉक्टर को दिखाने के बाद दूसरे दिन होश आया। और जब होश आया तो उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई और इस हादसे के 4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो अदनान भाई, ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत दे। मैं आपकी स्टोरीज बहुत शौक से सुनता हूँ और तकरीबन 1 वीक हो गया है आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए। मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 10 साल पहले, जब मैं 9 से 10 साल का था। अब तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, उस टाइम तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी और हम लोग गाँव में रहते थे। जहाँ पर पानी होता था वहाँ पर 1 इंच मोटी बर्फ़ जम जाती थी। तो मैंने सुबह सुबह स्कूल जाना होता था। तो मसला होता था, मैंने अब्बू से कहा कि सबके पास शॉल्स होती हैं, मुझे भी एक लेकर दें। अब्बू ने कहा ठीक है, ले देता हूँ, कोई मसला नहीं। अब्बू शॉल लेकर आए तो वो डेली ऊपर लेकर स्कूल जाता रहा। और फिर एक दिन वापसी फिर मुझे देर हो गई। मैं अपने दोस्त के पास रुक गया। हमारे स्कूल के रास्ते में एक बहुत बड़ी बेरी थी जो उस रास्ते से थोड़ा हटके थी। तो सब उसके नीचे से बेर खाने के लिए चले गए। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चाहता हूँ। वहाँ जाकर मैंने बैग और शॉल साइड पे रखी, बेर वगैरह खाए और मैं वापस घर आ गया और शॉल उधर ही भूल गया। तो रात को मुझे याद आया कि मैं तो चादर वहाँ पे भूल आया। उस टाइम रात के 10 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अगर अब्बू को पता चल गया तो डांट पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो लेकर दिए, मैंने घुमा भी दिए, तो मैं अभी जाकर ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो बेरी का दरख्त हमारे घर से काफ़ी दूर था और वो बेरी का दरख्त काफ़ी पुरस्कार भी था, बहुत डरावना था। मगर दिन में वहाँ पर डर नहीं लगता था, रात के वक्त वहाँ पर बहुत खौफ आता था। तो मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ। और जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर किन्नू का बाग भी था, सर्दियों के दिन थे, धुंध भी थी। जब मैं शॉल उठाने गया तो मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा जो मुझे कहती है कि जाहिद, ये आपकी चादर है। मैंने कहा कि आप कौन है? तो कहती है कि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा देखा है यहाँ आते हुए, आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे, बाकी लड़के बहुत गंदे हैं। मैं डर गया कि पता नहीं ये कौन है। मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया। सुबह मुझे तेज़ बुखार था, अम्मी भी परेशान हो गई और बाकी घर वाले भी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया और 6-7 माह तक भी मैं स्कूल ना जा सका। फिर मैंने वहाँ पर एक साहिब इल्म को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इस पर किसी का साया है जो इसको कभी नहीं छोड़ेगा, इसके साथ ही रहेगा। उन्होंने तावीज़ वगैरह दिए और दम किया। कुछ बेहतर हो गया मैं। मेरी शादी भी हुई है और मेरी एक छोटी बेटी भी है। अभी मेरी एज 23 है। इन चीज़ों की वजह से मेरी शादी भी टूट गई है, बीवी को भी डाइवोर्स दे दी, घर वालों से भी लड़ाई हो गई है। अभी मैं अकेला रहता हूँ लाहौर में और कॉल सेंटर पे जॉब करता हूँ। तो ये थी मेरी एक स्टोरी। इसे अपने प्रोग्राम में लाजमी शामिल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे और मेरे दोस्त के साथ पेश आई। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आप अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम टीपू है, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में फतेहगढ़ से। ये बात 2020 की है, जब मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम तनवीर है, हम लोग रात को घूम रहे थे। घूमते घूमते कब्रिस्तान तक पहुँच गए। हालांकि कब्रिस्तान थोड़ा दूर था। तनवीर मेरा दोस्त बोला मुझे यहाँ डर लग रहा है क्योंकि वो जगह पूरी सुनसान थी और मेरा दोस्त सिगरेट निकालता है और हम एक जगह खड़े हो गए। दोस्त सिगरेट पी रहा था तो हमारी नज़र कब्रिस्तान की तरफ बढ़ी। देखा कि एक लड़की है जो खड़ी है अकेले रोड पे और कब्रिस्तान के पास ही रोड था। और लड़की को वहाँ पे खड़ा देखकर मेरा दोस्त डर गया, बोला अकेले क्या कर रही है? मैंने बोला किसी का वेट कर रही होगी। फिर लड़की हमारी तरफ आने लगी। आते आते वो फिर बीच में रुक जाती है। जैसा कि मैंने बताया, मेरा दोस्त तनवीर डरपोक था, उसे डर लग रहा था। बोला टीपू यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, देखते हैं कौन है। फिर अचानक लड़की आगे आने लगी, आगे हमसे थोड़ा दूर खड़ी हो गई। अंधेरा ज़्यादा था इसलिए हमें चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं अपने दोस्त को मोबाइल का फ्लैश ऑन करने का बोलता हूँ और वो फ्लैश ऑन करता है, लेकिन मेरा दोस्त डर के मारे कांप रहा था। लेकिन हिम्मत करके हम लोग उसके करीब गए, ये बोलते बोलते कौन हो आप और कहाँ जाना है आपको? लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। जैसे ही करीब गए, ये देखकर मेरी रूह कांप गई। हम लोग देखते हैं कि उसके पाँव उल्टे हैं और चेहरा बिल्कुल काला। मेरा दोस्त तनवीर वो फ़ौरन बेहोश हो गया। मैं डर के मारे आयतें पढ़ने लगा और मैं कांप रहा था। आयत पढ़ी तो वो लड़की गायब हो गई। मेरा दोस्त बेहोश था, मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अपने दोस्त को कॉल की, जिनका नाम शिफान और फैज़ान था। दोनों को बाइक लाने का बोलता हूँ कि जल्दी कब्रिस्तान आ जाओ। वो लोग मेरी आवाज़ सुन के फ़ौरन आ गए क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत लड़खड़ा रही थी। मैं इतना डर गया था कि बाइक लेके मेरे दोस्त आए तो पूछने लगे क्या हुआ। तो मैंने बोला सब कुछ बताऊँगा, पहले यहाँ से निकलते हैं, दोस्त को घर पहुँचाते हैं पहले। जैसे तैसे करके हमने दोस्त को घर छोड़ा और उसके मुँह पर पानी डाला। 1 घंटे बाद वो होश में आया। कमरे का दरवाज़ा खुला देख कर बोला बंद करो दरवाज़ा, वो यहाँ आ जाएगी। वो बहुत डर गया था। उसकी कई दिन तक तबीयत ख़राब रही, फिर 2 महीने में वो ठीक हुआ। तो अदनान भाई, आज भी उस जगह जाने में हमें बहुत खौफ आता है। तो ये मेरी थी एक स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर की। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की स्टोरीज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी नई आने वाली स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेंगे।
اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. مجھے تو اجازت، ملتے ہیں کسی اور